بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس مزاحیہ مضمون کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو صفحہ نمبر 30 پر آ جاتے ہیں، دوسرے پیراگراف پر۔ لوگ کہیں گے کس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں۔ بیہودہ یعنی فضول، بغیر دوستوں کے زندگی دھوبر ہوتی ہیں۔ دھوبر یعنی مشکل ہوتی ہیں، اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، مطلب یہ جو سوال کرنے والا ہے، یہ بھکاری ہے، وہ ان سے بھاگتا ہے، اور میں دوستوں کو جو ہے وہ برا نہیں کہتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، یعنی میرا خیر چاہتے ہیں۔ مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ یعنی وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرین یعنی لعنت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر یعنی ہجوم رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو، شناسائی یعنی اشنائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے، وسیع کرنے سے پھیلانے سے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کے، یعنی قریبی دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، یعنی مجھے چاہے جس طرح بھی دکھ ہو، لیکن بہت سے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، یہ ایک کردار ہیں جنہیں میں بڑبڑایا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑا یعنی گپ شپی، یا وہ جو بات کو ہضم نہیں کر سکتا ہو اور بات جو ہے اس کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتی ہو۔ یہ نہایت معقول آدمی، یعنی عقل والے آدمی ہے، اور میری ان سے دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے۔ بے تکلفی یعنی آزادی کی، مگر حضرت کی خصلت میں یہ داخل ہے، حضرت کی خصلت میں، عادت میں یہ داخل ہے کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا، ان سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، یعنی ادھر ادھر کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے، طوفان کے یا زلزلے کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، یعنی یہ ایک طنز کیا گیا ہے ان پر۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہیں تو فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسرے صفحے۔ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں، نوکر کی طرف مخاطب ہو کر خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، یہ توبہ توبہ کے بعد جو علامت استعمال کی گئی ہیں اسے فجائیہ کہتے ہیں۔ اچھا، بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا، یعنی وہ چھت پر ہوں گے، مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر آتے ہیں اور دروازہ کو اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا گولا آ کے لگا ہو، یعنی گویا کوئی باری چیز آ کے لگا ہو۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، یعنی انہوں نے دستک نہیں دی، اور اندھی کی طرح داخل ہوتے، یعنی طوفان کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ آخر تم ہے، میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرو، یعنی اپنا لکھنا جو ہے وہ بند نہ کرو۔ میں حرج کرنے نہیں آیا، یعنی میں نقصان کرنے نہیں آیا، خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا۔ کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ وہ آ جاتے ہیں، جلدی جلدی کچھ باتیں کر لیتے ہیں اور پھر خدا حافظ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں، نہایت ملاتے ہیں، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، یعنی وہ میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ میری انگلیاں جو ہیں وہ درد کرنے لگتی ہیں اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا، اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں، یعنی میرے تمام خیالات لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اب وہ کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے، تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کہ میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں، تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے، اگرچہ بہت صبر کرنا پڑے، لیکن مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگلے پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور لیجئے،
दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन है, ये एक اور کردار ہے. یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور دن رات انہی کی فکر میں رہتے ہیں. جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں جب میں کام کرنے سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر خاموشی سے پڑا رہوں. لیکن جو یہ ایک اور کردار ہے محمد تحسین، ان کے بچے ہیں صحیح، اور ان کو ان کی فکر رہتی ہے. جب میں کام جو ہے وہ ختم کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آرام کروں، تو پھر کیا ہو جاتا. اچھا مگر تحسین آئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے. ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ہے. جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے پاس صرف یہی باتیں ہیں کہ میری بیوی بیمار ہے یا میرے بچے بیمار ہیں، ان کا مضمون ہی یہی ہے. میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے. اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں موسم بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا. منجلی یعنی درمیانی لڑکی. اگر لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں، یعنی اگر ادب کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین صاحب فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں، یعنی مجھے اتنی وقت کہاں کہ اخبار پڑھوں. اگر کسی عام جلسہ میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ساتھ لیے ہوتے ہیں. جب کسی عام جلسہ میں آتے ہیں تو اپنے بچوں کو یا لڑکوں کو ساتھ جو ہے لے کے آتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ مضمون تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سجاد حیدر یلدرم کا. اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا. اب کچھ الفاظ کے معنی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے. اچھا یہ کچھ الفاظ معنی ہیں جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سبق میں مشکل ہیں، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک اللہ پامان، خدا آباد.